کہ 70 سال پہلے جہنم کے ایج سے، ٹاپ سے ایک چٹان جہنم میں گرائی گئی تھی، جس نے 70 ایئرز کے بعد اس کے باٹم کو ٹچ کیا ہے. تو جہنم اپنی جگہ پر موجود ہے، جنت اپنی جگہ پر موجود ہے. کہاں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا صرف کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو ان تمام وارننگز کے ذریعے اصلاح کی طرف لے کر آئیں. میں اور آپ اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں کیوں بنائی آپ نے جہنم، کیوں اتنی سخت سزائیں رکھیں. اللہ خالق، ہم مخلوق. فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے. بالکل جیسے آپ کی میڈ آپ کو کوشچن نہیں کر سکتی ہے کیا ہر وقت بریانی کھاتی رہتی ہیں. ہم تو مخلوق ورسز مخلوق ہو گئے. اللہ کو کون کوشچن کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں انسانوں ہی کی اتھارٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں. فرض کریں مثال کے طور پہ جو سڑک پر کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ سے کہہ دے آپ نے سگنل توڑا ہے تو آپ کو سمپل ٹکٹ لینا ہوتا ہے نا، چالان کٹوانا ہوتا ہے. یو ول ریسپیکٹ دا اتھارٹی. جو نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے. جج کورٹ میں بیٹھا ہے، کرمنل سے اس نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کی سزا ملتی ہے. اب کرمنل کہے کیوں یو اسٹوپڈ جج، کیوں مجھے 6 مہینے کی سزا دی؟ کیا کرے گا جج؟ کہے گا 6 سال کی ہو گئی. اب یہ تو انسان ورسز انسان ہے. کون کوشچن؟ انسانوں کی اتھارٹی کو ہم سمجھتے ہیں، کوئی نہیں بولتا جج کے سامنے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی. انسانوں کی اتھارٹی کو سمجھ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت، اللہ رب الجلال، اس کی اتھارٹی کو ہم چیلنج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے سینکشنز کیوں لگائے، اس نے شریعت مشکل کیوں بنائی، اس نے جہنم کیوں بنائی، اس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو منع کیوں کیا جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، مزوں کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. جنت میں وہ جائیں گے جو بار بار اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، اور جہنم کے آس پاس سارے وہ اعمال ہیں جو انسان اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے کرتا ہے، جو صرف بلائنڈ فالوئنگ کریں گے اپنے نفس کی. جیسے میرا دل کرے گا ویسے میں جیوں گی. وہ اپنے نفس کا غلام بنیں گے، اور پھر اپنے نفس کا غلام بنتے بنتے ان کا فائنل ڈیسٹینیشن جہنم ہوگا. تو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرنا. وہ رب ہے اور ہم عبد ہیں. اٹس اے ہیوج کانسیپٹ. بعض اسکالرس کہتے ہیں اللہ صرف خالق نہیں ہے، اللہ رب ہے، اور رب کا مقام خالق سے بھی بلند ہوتا ہے. خالق نے تو ایک دفعہ بنا دیا. رب چیریشر ہے، کانسٹنٹلی تھامنے والا ہے، کانسٹنٹلی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے والا ہے، کانسٹنٹلی طاقت دینے والا ہے، کانسٹنٹلی توبہ قبول کرنے والا ہے، کانسٹنٹلی آپ کی اور میری حاجتوں کے اوپر کلمہ کن کہنے والا ہے. اس کو کیوں اگنور کریں گے؟ تو یہ رحمان کی محبت ہے کہ اس نے بہترین وارننگز دی ہیں جہنم کی شکل میں. ٹی وی پر وارننگ آنا شروع ہو جائے، ابھی خدا نہ خواستہ سونامی آنے والا ہے، آپ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی پہ ماریں گی کیوں بتایا مجھے سونامی آنے والا ہے؟ نہ بتاتے تو میں زیادہ خوش رہتی. ایسے ہوتا. یا جس نیوز کاسٹر نے بریکنگ نیوز دی کہ اب 6 گھنٹے کے لیے کراچی میں لائٹ بند رہے گی، آپ نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا ٹی وی پہ. کیوں بتایا مجھے 2 گھنٹے لائٹ بند رہے گی؟ جو آپ کو وارن کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ غصہ نہیں کرتے اس کے اوپر. وارننگ دی جاتی ہے بچاؤ کرنے کے لیے، سیفٹی کرنے کے لیے. آپ پڑھیے ہم سے پہلی قوموں کے ڈیوائن ٹیکسٹ. جیوز اور کرسچنز نے اپنی کتابوں کا کیا حال کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سے جہنم کا ذکر ختم کر دیا. پڑھیے نکال کر نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں، آپ کو اس میں جہنم کا ذکر نہیں ملے گا. انہوں نے اومٹ کر دیا اس میں سے. اسی لیے ان کو صرف مرسیفل گاڈ مرسیفل گاڈ مرسیفل گاڈ نظر آتا ہے. جہنم کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، انہوں نے نکال کر اس کو الگ کر دیا، اس لیے کہ ان کے پسند کی کتابیں ہیں. اب وہ انبیاء کے بارے میں انہوں نے کیا حشر کیا ہم سب جانتے ہیں. جب آپ
اس کانسیپٹ کو جہنم کے ڈیوائن ٹیچنگز میں سے نکال دیں گے تو خوف ختم ہو جائے گا. جب خوف ختم ہو جائے گا تو یہ جہنم کی باتیں، سزاؤں کی باتیں یہ جوک بن جائیں گی. اور آپ دیکھیں یہ جو مووی بنی تھی، اس طرح کی کئی موویز، گوسٹ رائڈر، ہیل بوائے. مجھے تو ابھی کچھ دن پہلے سے وہ KFC کا ایک برگر جو تھا نا وہ بہت بادر کر رہا تھا. کیا آیا تھا؟ ڈیولز ونگ. اس کا تو ٹائٹل ہی مجھے بادر کر رہا ہے کانسٹنٹلی. وہ جب بھی مجھے نظر آتا ہے سامنے کہیں اتنا بڑا بل بورڈ، اٹ ایکچولی بادرز می. آپ میں سے کسی نے کہیں KFC میں جا کے کچھ ریکویسٹ نہیں کی؟ خدا کا واسطہ کچھ نام ہی بدل دیں اس کا. ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بال کی کال نکالتی ہیں پیرانوئڈ خاتون. آپ جو بھی کہیں، بٹ آپ اپنے بچے کو ڈیولز ونگ کھلائیں گی تو نام تو کم سے کم اچھا دیں. آپ کوئی بھی دیں اس کو. ہیل بوائے مووی کا نام. اب بچے دیکھ رہے ہیں، اب ہیل بوائے، وہ تو کول ہیرو بن گیا ہیل بوائے، تو جوک بن گیا نا. گوسٹ رائڈر لو، تو گوسٹ رائڈر سے بڑا ہیرو کون سا ہوگا؟ پورے منہ پہ، پورے اسکل پہ آگ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. اور دا بریویسٹ مین، اس سے زیادہ کوئی بڑا کوئی بریو نہیں ہے. جب آپ جہنم کا خوف ختم کر دیں گے تو جہنم جوک بن جائے گی. اور ہمارے ہاں بھی اس کا ایک ہلکا سا ڈپکشن اس خوف کے ختم ہونے کا یہ ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر لطیفے بنانے شروع کر دیا. ہم اس کو مذاق میں جو ہے وہ ٹالنے لگ گئے ہیں. تو جہنم کو حقیقت سمجھیں، جہنم سے پناہ مانگیں. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا نہ بھولیں. اور جب آپ اللہم اجرنی من النار پڑھیں تو بالکل بلینک مائنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں، سوچ کے پڑھیں. اللہ میں صرف آپ کی وجہ سے ہی جہنم سے بچ سکتی ہوں، صرف آپ مجھے جہنم سے بچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں. اب جو آگے ہمارا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الرحمن کا، یہ ہمارا 4تھ حصہ ہے. اچھا، 4تھ اور 5تھ حصے کو سمجھیں، ہم ایک ساتھ اب کریں گے. یہ جو 4تھ حصہ ہے، ہم نے بات کی تھی کہ اس حصے میں آپ کو اب جنت کا ذکر ملے گا، اور جنت میں 2 لیولز کا ذکر ملے گا. اس میں 2 رائے ہیں مفسرون کی. بعض مفسرون کہتے ہیں کہ 4تھ حصہ از دا ہائیسٹ ایلیٹ جنت، ٹھیک ہے. اور بعض مفسرون کہتے ہیں 4تھ از لائک اصحاب الیمین والی جنت، دا لوور لیول، اور جو 5th لیول ہے وہ ایلیٹ والی جنت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. 2 اسکالرس کی مختلف رائے ہیں اینڈ دے ہیو ویری اسٹرانگ دلائل. جہاں جہاں آتے جائیں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی جاؤں گی. بہرحال ہم جنت کا ذکر انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں. اس سے بڑا رحمان کیا ہوگا کہ جس نے جہنم کی اتنی بڑی سزاؤں کے بعد امیجیٹلی جنت کا ذکر کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا اٹھو اب سب اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آ سکتا تھا نا، نماز کتنی مرتبہ قرآن میں آیا، اقیم الصلاۃ بھی تو یہاں پہ آ سکتا تھا. اتنا جہنم کا ذکر سن لیا، چلو اب توبہ استغفار ٹائم، سب جو ہے وہ جائے نماز بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. اللہ رحمان ہے. لاجیکل سیکوینس آپ کو پورے قرآن کی اس ایک سورت سے نظر آئے گی. انسان کی تخلیق، انسان کی نعمتیں، ان نعمتوں کے اوپر انسان کا کانسٹنٹلی ناشکری کرتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جانا، موت کے بعد نافرمانی کی وجہ سے روز محشر کی سختی اور جہنم کی سزا. اور اس کے مخالف، اس کے اپوزٹ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی آلاء کو بہترین طریقے سے شکر گزاری کے ساتھ استعمال کیا. آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ آپ کو سبجیکٹ چینج جو نظر آ رہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں سورۃ الرحمن کا سبجیکٹ چینج آپ کو پورے قرآن کا اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کانسیپٹس کو کنیکشن کے ساتھ ڈسکرائب کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں ایک اور حکمت موجود ہے. ہم میں سے ہر انسان کی زندگی کے حالات اور واقعات ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں 2 سال پہلے کوئی واقعہ ہونا، وہ اپنی جگہ پر بہت خیر رکھتا تھا، اس کا آج بھی آپ سے کوئی نہ کوئی کنیکشن خیر کے اینگل سے ہوگا. بعض قصے، بعض انسیڈنٹس، بعض حالات ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہوتے، پلیزنٹ نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کیا پتہ تمہیں برا لگے لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو. تو جیسے قرآن انٹر کنیکٹڈ ہے،
ایسے ہی ہر انسان کے زندگی کے حالات انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آج ہماری زندگی میں گناہ بھی ہیں اور ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ بھی رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع ملے گا. اور جب ہم رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے، ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو اللہ ہمارے لیے اپرچونٹیز کو اور کھولتا چلا جائے گا. لیکن جو مین اس سارے سینیریو میں نیک لوگوں کی، جنت میں جانے والوں کی صفت ہے، وہ آپ کو آیت 46 میں نظر آ رہی ہے. جو ڈیویلپ ہوگی تو جنت ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان. وَلِمَنْ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے رب کا خوف کیا. خوف کا فیکٹر آ گیا. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے بعد اگر زندگی میں اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو اس نعمت کے بعد زندگی میں اللہ کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے. خوف کی نعمت، خشیت کی نعمت. خشیت انسان کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آتا ہے. اور یاد کریں یہ خشیت کس سے پیدا ہوئی تھی؟ اس سورت کی سیکوینس میں جہنم کے ذکر سے جو خوف پیدا ہوگا وہ ہمارے اندر خشیت لے کر آئے گا. خشیت کی ڈیفینیشن، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، کسی کے مقام کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اور ایسے ڈرنا کہ پھر اپنی زندگی کو درست کر لینا، اپنی زندگی کو غلطیوں سے پاک کر لینا. والی من آمنا نہیں آیا، وہ جو ایمان لایا. والی من اسلم نہیں آیا، وہ جس نے سبمیشن اختیار کی. من عمل صالحا نہیں آیا. اب کانٹیکسٹ میں چیک کریں. جو ڈرا، جس کو بہت دل چاہتا ہے میوزک سننے کا لیکن وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں سنتا، جس کا بہت دل چاہتا ہے تیار ہونے کا لیکن عورت ہوتے ہوئے اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر ہے کہ میری نافرمانی کہیں مجھے اللہ کے عدل کے بریکٹ میں نہ لے آئے. والی من خاف، جو ڈرا اپنے رب کو حساب دینے سے. نیک لوگوں کا ذکر آپ کو اب اس آیت سے ملے گا، اور آپ دیکھیں گی کہ آگے جو باقی کی آیات آیت نمبر 78 تک آئیں گی، اس میں تمام نیک لوگوں کی جنتوں کا ذکر آئے گا. ایک ہوگی ہائر لیول اور ایک ہوگا لوور لیول. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے آیات بھی کم بیان کی اور جہنم کے لیے لیولز بھی نہیں بتائے، بس ایک جہنم کا ذکر کیا جیسے ایک جنیرک جہنم ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں درجات ہیں، اس کے مختلف لیولز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے 2 جنتیں ڈیفائن کی اور جہنم کو نہیں ڈیفائن کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 3 لاجک مفسرین دیتے ہیں کہ جہنم کو ایک ہی کیوں بیان کیا گیا، اس کو لیول وائز کیوں نہیں بیان کیا گیا. ایک وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی سزائیں، جہنم کی ہر سزا اتنی سیویئر ہوگی کہ جس انسان کو جو سزا ملے گی اس کو لگے گا مجھے ورسٹ پنشمنٹ مل رہی ہے. جس انسان کو جو سزا ملے گی اس کو لگے گا اس سے بری کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ دس از ون آف دا لاجک کہ اللہ کو جہنم کے درجات مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری لاجک وہ دیتے ہیں کہ دیکھیں سزا کے مختلف لیولز تو ہوتے ہیں، جیسے انسانی جیل میں بھی ٹارچر کے مختلف لیول ہوتے ہیں. جہنم میں بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ مختلف لیولز پر مختلف مخلوقات ہوں گی، جس پر للطاغین مآبا آپ کو سورہ نبا کا بتایا تھا، جس میں ہر کریچر جو ہے وہ اپنے حساب سے ایک ٹارچر کرنے کا باعث بنے گی. لیکن ایک پرنسپل ہے سزا کے لیے، دنیا میں بھی یہی پرنسپل ہے اور آپ کو اللہ کے کلام میں بھی یہ پرنسپل ملے گا. وی پنش جنیرکلی اینڈ وی ریوارڈ اسپیسیفکلی. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یا قانون کہتا ہے کہ اگر یہ والا قانون توڑا تو جیل میں ڈال دیں گے. اب یہ نہیں بتاتے کہ ہم جیل میں کس لیول میں ڈالیں گے اور کس طرح کی سزا دیں گے، ہم بس جیل میں ڈال دیں گے. جبکہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اگر یہ کام 2 دن میں کر لیا تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا، اور اگر آج ہی کر لیا تو یہ ریوارڈ ملے گا. سو یہ ایک دنیا کا بھی اصول ہے جس کو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. سیکنڈ لاجک، وی پنش جنیرکلی اینڈ وی ریوارڈ اسپیسیفکلی. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو اپنے کلام میں مینشن کیا ہے.
تیسری حکمت کہ جہنم میں کیوں ایک ہی لیول کو، ایک ہی جہنم کو مینشن کیا گیا ہے. قرآن میں آپ کامنلی دیکھیں گی کہ جہنمیوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے اور نیک لوگوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. جیسے سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا تھا، ایک کیٹیگری دا فیلڈ ونس اصحاب الشمال، ایک کیٹیگری دا پاس ونس اصحاب الیمین، اور ایک کیٹیگری جو تھی ایلیٹ والی دا اے اسٹار ونس السابقون السابقون. تو اسکالرز کہتے ہیں آلدو جنت کی دو کیٹیگریز آئی ہیں، لیکن جہنم میں ان دو کیٹیگریز کے مقابلے میں پاپولیشن میسو ہوگی، نافرمان ہمیشہ سے زیادہ رہے. تو اللہ نے نافرمانوں کے لیے جنت کو دو اینگل سے ڈسکرائب کر کے انسینٹو دیے ہیں تاکہ نافرمانوں کو اپنی زندگی میں نیکی کرنے کا انسینٹو مل جائے. ایک اور مقام پر بھی آپ کو یہ ملتا ہے سورہ فاطر میں، یہ تین کانسیپٹ اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور السابقون السابقون، سورہ فاطر آیت نمبر 32. اور یہ سورہ فاطر کی آیت سے پتہ چلتا ہے اسپیسیفکلی یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو کتابیں دی گئیں، چاہے وہ ہم سے پہلے کی امتیں تھیں یا وہ مسلم امت ہے. آیت میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. کیا ہم کسی ڈیوائن بک کے وارث ہیں؟ اپنے ابا کی وراثت تو بڑی یاد رہتی ہے. کیا ہم کسی ڈیوائن آسمانی کتاب کے وارث ہیں؟ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے. یقیناً مسلمان امت کا ہر شخص وارث ہے اس کتاب کا، اس تعلیم کا جو رسول اللہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے. تو یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے ان کو کہا تھا یہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے سلیکٹ کیا تھا، ہم ہینڈ پکڈ ہیں. سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. هو اجتباکم، اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے. وی آر ہینڈ پکڈ. اور امت میں سے بھی ہینڈ پک مزید وہ پرسنٹیج ہوتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے نکل جاتی ہے. وی آر ہینڈ پکڈ. ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اللہ نے کہا الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے اللہ نے جس کو چاہا اس کو کتاب کا وارث بنایا. اب سنیے گا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کیٹیگری نمبر 1، ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی خواہش پوری کر کے انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، زندگی کا انٹرٹینمنٹ کا قصہ جو ہے وہ اپنے حصے میں بڑھاتے جا رہے ہیں. اللہ نے پہلی کیٹیگری اصحاب الشمال کی مینشن کی ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی بجائے نافرمان نفس بنانے والے، باٹم لائن سے نیچے زندگیاں گزارنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ کون سے ہیں؟ یہ ہمارے جیسے لوگ ٹوٹے پھوٹے، کچھ نیکیاں کچھ غلطیاں، درمیانے میڈیوکر. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کبھی سیدھا سیدھا چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے پاؤں سلپ کر جاتا ہے. یہ منہم مقتصد اصحاب الیمین کی کیٹیگری ہے. اینڈ دین تھرڈ کیٹیگری ومنہم سابق بالخیرات، یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، دا ایلیٹ کیٹیگری السابقون السابقون. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں آگے سے آگے دوڑنے والے ہیں، پوزیشن ہولڈر. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے. تو یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو ملتی ہیں، اور ان تینوں کیٹیگریز میں سے دو کیٹیگریز ایسی ہیں جن میں خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اصحاب الشمال اس پازیٹیو خوف کو اپنے اندر ڈیویلپ نہیں کر پاتے جو ان کو جہنم سے بچا لے. وہ اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ لبریٹڈ ہیں، حالانکہ وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں یا معاشرے کے غلام ہوتے ہیں، یا کسی جگہ جو ہے وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے غلام ہوتے ہیں. انسان مانے یا نہ مانے، انسان کے دل کے اندر ایک لب ہے، ایک ہول ہے، ایک فوکل پوائنٹ ہے، جس میں انسان کی ایک نیچرل ڈیفالٹ ارج ہے
کہ وہ کسی کو بھی اس ٹاپ پوزیشن پر بٹھانا چاہتا ہے کہ وہ اس کو پریز کرے اور وہ اس کو ورشپ کرے. جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں خدا کو ورشپ نہیں کیا، یا تو انہوں نے کسی بت کو ورشپ کیا، یا انہوں نے کسی انسان کو ورشپ کیا، یا انہوں نے کسی مخلوق کو ورشپ کیا، یا مال کو ورشپ کیا، یا کسی اسٹیچو کو ورشپ کیا. انسان کے اندر ڈیفالٹ ارج ہے کہ وہ کسی ایسی سپریم ہستی کو اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہتا ہے جس کو وہ ورشپ کرے. یاد رکھیں، جو انسان کسی دین کو نہیں مانتے وہ اپنے نفس کی ورشپ کرتے ہیں، اپنے ہوا کی ورشپ کرتے ہیں، اپنے غلام ہوتے ہیں. اللہ نے 2 کیٹیگریز میں مینشن کیا ہے جن میں خوف ہوتا ہے. وہ جو عباد الرحمن بنتے ہیں، عباد الرحمن از دا ایلیٹ کیٹیگری آف جنہ، اور منہم مقتصد جو ہوگی وہ ہوگی اصحاب الیمین کی کیٹیگری. اب ہمارے پاس چوائس ہے، ہم نے بیئر منیمم پر زندگی میں نیکیاں کرنی ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو آگے سے آگے سابقون سابقون میں لے کر جانا ہے، پوزیشن ہولڈر بننا ہے. جب ہم دنیا کے معاملے میں میڈیوکر نہیں رہنا چاہتے، میں بات کروں تو پرفیکٹ بات کروں، میں لکھوں تو پرفیکٹ لکھوں، میں رزلٹ لے کر آؤں تو پرفیکٹ رزلٹ لے کر آؤں، میں گھر بناؤں تو پرفیکٹ گھر بناؤں، میں کپڑے ڈیزائن کروں تو پرفیکٹ ڈیزائن کروں، میں کوکنگ کروں تو پرفیکٹ کروں، میں دعوت کروں تو پرفیکٹ کروں، میرا ٹیبل ڈیکوریشن ہو تو پرفیکٹ ہو، ایون میں آپ کو گفٹ بھیجوں تو بھی پرفیکٹ بھیجوں. ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے. جنت کے معاملے میں ٹھیک ہے کونا بھی مل گیا تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. پرفیکشن یہاں بھی ڈھونڈیں. ہاں، اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کو بہت دبانا پڑتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. جب اپنے آپ رینکس بڑھائیں گی تو انشاءاللہ محنت تو کرنی پڑے گی. آرمی میں بریگیڈیئر اور جنرل ایسے ہی بن جاتے ہیں؟ یہ بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے، جان نکال دیتے ہیں. پھر جا کر جو ہے آپ کو اتنا بڑا ڈیزگنیشن ملتا ہے، پھر جا کر آپ کو اتنے سارے جو ہیں وہ بیجز ملتے ہیں، پھر جا کر آپ کو ایک سے ایک ایوارڈ ملتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تمغہ جرت دیا جاتا ہے. محنت کے بغیر کامیابی اچیو نہیں ہوتی. اپنا لیسو اونچا پھینکیں اور دعا کریں اس رمضان کہ اللہ مجھے اپنی زندگی میں عباد الرحمن بن کر زندگی گزارنی ہے. تو اب ایک پوائنٹ یہ کہ ہم عباد الرحمن بن کر زندگی گزاریں گے، صحیح. ایک اور پوائنٹ میں اسی پوائنٹ پر آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ آگے مجھے موقع نہیں ملے گا. الحمدللہ یہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ دے گا، اور جو لوگ سنیں گے ان کو بھی فائدہ دے گا. دیکھیں یہاں پر الفاظ آئے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کسی انسان نے اللہ کے مقام کا خوف کیا، جس کسی کو یہ خوف ہوا اپنی ذات کے لیے. جب ایک مرتبہ دین کی کھڑکی زندگی میں کھلے، اور الحمدللہ ہماری بھی کھل رہی ہے، ہم نے بھی اللہ کے کلام کی کچھ برکتیں اپنے جسم کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، اپنے دل پر، اپنی زندگی میں محسوس کرنی شروع کی ہیں. ایک کامن آبزرویشن آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہم اس آبزرویشن کو کر کے اپنی اصلاح کریں، اور ہم کبھی اس طرح کا عمل نہ کریں جو میں بتانے جا رہی ہوں. جیسے جیسے انسان میں دین کا شعور آتا ہے، علم آتا ہے، کیا آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ویسے ویسے ہم انسان اوروں کو بہت جلدی دین کی طرف گھسیٹنے کے لیے سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں؟ میں اولاد کی اس وقت خاص طور پر بات نہیں کر رہی ہوں، اس اولاد کو اس بریکٹ سے آؤٹ رکھیے گا. دیکھیں، اولاد ماں ہوتے ہوئے میرا پرائمری کنسرن ہے. اولاد کے ساتھ میں سختی کر سکتی ہوں، اولاد کو میں سمجھا سکتی ہوں، اولاد سے میں دن میں 12 مرتبہ بات کر سکتی ہوں، اولاد کو میں ایک ہی نصیحت دن میں 30 مرتبہ کر سکتی ہوں. آپ کی نصیحت اولاد کے لیے کبھی آبسلیٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ سے کہتے رہیں اماں مجھے پتا ہے اگلا جملہ کیا بولیں گی، پھر بھی آپ کی نصیحت اولاد کے لیے کبھی آبسلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اولاد کو ایک سائڈ پہ رکھیے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں یا جتنا بھی آپ کا سوشل سرکل ہے، میں سب کی بات کر رہی ہوں. آپ نے سیکھ لیا کہ آپ نے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اب آپ ڈنڈا لے کر ہر دوست کے پیچھے پڑے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو.
آپ کو اتنا پتا چلا تھا قرآن کی کلاس میں کہ منافقت کتنی سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتی ہے. ہمیں دین پڑھنے کے بعد تھوڑا سا شعور آتا ہے اور ہمیں ہر دوسرا انسان منافق لگنے لگ جاتا ہے. ہمیں ہر انسان منافق لگتا ہے 7 بلین میں سے سوائے ایک انسان کے. وہ انسان جو آئینے میں نظر آتا ہے وہ ہمیں منافق نہیں لگتا. اینڈ دیٹس اے ڈینجرس ٹینڈنسی. بیکاز ٹیکنیکلی اگر 7 بلین انسان اس وقت دنیا میں ہے، میں کس انسان کو منافق سمجھ سکتی ہوں؟ کتنے لوگوں کو؟ آپ اپنی اولاد کو بھی منافق نہیں سمجھ سکتے. یاد رکھیے گا یہ بات. آپ اپنی اولاد کو بھی منافق نہیں سمجھ سکتے. یہ گیجٹ صرف اللہ کے پاس ہے جو سمجھ سکے کہ کون منافق ہے. ہاں، اگر مجھے پورے 7 بلین میں سے کسی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، تو اپنا موبائل فون کا ذرا سیلفی موڈ آن کریں اور جو سامنے نظر آئے سیلفی موڈ میں، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتی ہیں یا شک کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. صرف اپنے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، باقی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں ہو سکتا. انسان دین کا تھوڑا سا علم لیتا ہے اور پھر اپنی ذات کو سب سے پہلے بھولتا ہے. جیسے آلریڈی میں تو احسان کے درجے اچیو کر چکی، میں تو ہوں ہی سابقون السابقون. زبان سے نہ بولیں بٹ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا. شیطان آتا ہے نا. شیطان کس راستے پر بیٹھا ہے؟ جو راستہ ڈیویٹ ہو چکا ہے یا جو صراط مستقیم ہے؟ تو جو انسان اپنے آپ کو سٹرگل کر کے بیئر منیمم پر لاتا ہے، مسٹر ابلیس اس پر حملہ ایسے بھی کرتا ہے. اس کو اس کے اپنے نفس سے ایسا غافل کر دیتا ہے کہ جیسے آپ تو آلریڈی احسان اڈاپٹ کر چکے، اب آپ بنی پورے جہان کی استانی بن کے. آپ نے بیٹھ کے پانی نہیں پیا، آپ نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا، آپ کا دوپٹہ بالکل خراب ہے، آپ چائنا سلک کے دوپٹے میں نماز پڑھ رہی ہیں. یہ سب کرنا ہے جہاں ضرورت ہوگی اللہ سے حکمت مانگتے ہوئے، لیکن یہ سب کرنے میں اپنی ذات کو نہیں بھول جانا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے لیے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. دین کا علم آنے کے بعد ایکٹیویزم میں چلے جانا یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے، لیکن اس ایکٹیویزم کے پارٹ کے اندر اپنا تزکیہ کانسٹنٹلی کرتے رہنا یہ کروشل ہے. ہم سارا رمضان سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہیں کہ ہم سڑکوں پر جا کر افطاریاں کھلوا رہے ہیں. سارے ینگ بچوں کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے بچوں کو چڑھا یا نہیں چڑھا. یونیورسٹی کے بچوں کو تو ایسا شوق چڑھا ہوا ہے. ہم تو سڑکوں پہ جا رہے ہیں، اماں آپ تو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کرنے دیتی ہیں. مطلب افطار باکس بنا رہے ہیں اور ہم کبھی شارع فیصل پر جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ہم سن سیٹ بولے وارڈ پر کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ہم 3 تلوار پہ کھڑے. کیا کرنا ہے بیٹا؟ افطار باکس باندھیں گے. آپ کو نہیں پتا کتنا نیکی کا کام ہے؟ نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا. ایکٹیویزم بہت اچھا ہے، لیکن ایکٹیویزم کرتے کرتے نیکیاں کرتے کرتے میں اپنی ذات سے غافل ہو جاؤں. یہی نہ مجھے پتا ہو کہ مجھ سے میرے اللہ نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے. خوب ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، خوب راشن بانٹے جا رہے ہیں، لسٹ بن رہی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، خوب سڑک پر جا کر جو ہیں وہ راشن باکسز ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں بہت. اس کے بعد بڑے پھنے خان بندے پہ واپس آ رہے ہیں، اوہ پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا ہم نے. اور اس کے بعد مغرب کی نماز غائب، قرآن کی تلاوت غائب. اماں کہیں بیٹا تراوی، ہائے ٹانگیں تھک رہی ہیں، 2 گھنٹے سڑک پہ کھڑی رہی یا کھڑا رہا. This is disturbed activism on the name of Islam. Please, ہم جو دین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہم نے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے اور پلیز اپنی اولاد کو اپنے ساتھ ساتھ بہترین گائیڈنس دیجیے. آج کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آج کے بچے بہت عقل مند ہیں، آج کے بچوں کا انٹلیکچوئل ایکیومن بہت شارپ ہے. صرف اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. قبرستان آج بھی بھرا ہوا ہے ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں سے جن کے ٹیلنٹس ٹیپ نہیں ہو سکے. آپ کی اولاد میں اور آپ میں بہت ٹیلنٹس ہیں. ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا سا تفکر کی طرف لے کر تو آئیے، ذرا میڈیٹیٹ تو کیجئے. ہمیں کیا لگتا ہے میڈیٹیشن صرف جو ہے وہ یوگا پوسچر میں ہی ہوتی ہے؟
اس کے علاوہ میڈیٹیشن نہیں ہو سکتی؟ جائے نماز پر بیٹھ کر میڈیٹیشن ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے اپنی دعا اور اپنی بات اور اپنا کانورسیشن کرنے سے میڈیٹیشن ہوتی ہے؟ ڈو اٹ. ذرا غور کریں، آپ کی 2 بچوں میں، 3 بچوں میں، 4 بچوں میں کس میں کیا پوٹینشیل ہے، اور آپ نے کس کو کیسے اپنے رب کا بندہ بنانے کے لیے انسینٹیو دینے ہیں. چاروں بچوں کو آپ ایک جیسا انسینٹیو نہیں دے سکتی ہیں، آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. لیکن یہ چیز پلیز اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دین کا ایسا ورژن نہ اڈاپٹ کریں کہ یہ بھول جائیں کہ اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے.